لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا، ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرماتے رہے. ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل. محترم حاضرین، ہم آپ کے درمیان قربانی سے متعلق بہت سی باتیں کر چکے ہیں. قربانی کی تاریخ سے متعلق بھی ہمارے درمیان گفتگو ہو چکی ہے. آج قربانی سے متعلق جو اہم باتیں ہیں، اہم مسائل ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کو حل کیا جائے. سب سے پہلی چیز ہم اور آپ یاد رکھیں کہ قربانی قرآن و سنت کے ثابت شدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. میرے محبوب، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ اپنے رب ہی کے لیے قربانی کیجیے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے لیے ہم اور آپ قربانی کریں. تو قربانی یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے.
دنیا میں مختلف تہذیبیں، مختلف اقوام جنم لے چکی ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک کلچر، اپنا ایک تہذیب ہوا کرتے ہیں، اور اسلام نے بھی زندگی کے اندر مسلمانوں کو ایک کلچر، ایک تہذیب عطا کیا ہے، اس میں کچھ اعمال عطا کیے ہیں۔ یہ قربانی بھی مسلمانوں کی ایک امتیازی شان ہے۔ تمام تہذیبوں میں اسلامی تہذیب کی ایک نمایاں شان ہے کہ اللہ رب العالمین اس قربانی کے عمل کے ذریعہ اپنے بندوں کے اخلاص کو جانچتا ہے، اپنے بندوں کے دلوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے بندوں کی قربانیوں کا جائزہ لیتا ہے کہ کون میری رضامندی کے خاطر قربانی کرتا ہے اور کون کسی اور کو دکھلانے کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، دنیا کی تاریخ میں آپ ایک بڑی بات آپ دیکھیں گے، وہ یہ کہ دنیا میں وہی قومیں زندہ ہیں جن کی قربانیاں زندہ ہیں، جن کی قربانیوں کو لوگ جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں آئے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن دین کی خاطر اپنے کلچر کو بچانے کے لیے جس نے قربانیاں پیش نہیں کی، وہ دنیا کی تاریخ سے مٹ گئے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی قربانیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کے دلوں پر زندہ رہتے ہیں۔ تو قربانی کسی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان اپنی قربانیوں کی بدولت، قوم اپنی قربانیوں کے بدولت دنیا کی تاریخ میں زندہ رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کا قصہ صدیاں گزر گئیں، کئی صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمان ان کی قربانیوں کو، ان کی اداؤں کو، ان کے اعمال کو بڑے ہی اچھے انداز میں ان قربانی کے ایام میں ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے ایک تاریخ کا سلسلہ بنا دیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اپنے دین کی خاطر قربانی دیں گے، اپنے دین کی خاطر بال بچوں کی، مال کی، اپنی جان کی، اپنی جسمانی قوت کی قربانی دیں گے تو ہم دنیا کی تاریخ میں یاد رہیں گے۔ اگر ہم سست بن کر کے، سو کر کے، فالتو کام میں اپنے زندگی کو گزار لے جائیں گے، ہمارے جاتے ہی دنیا کی تاریخ سے ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ قربانی سے متعلق یہ ہے کہ جو ہم قربانی کریں گے اس کا وقت کب داخل ہوگا؟ تو اس کے وقت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ انسان 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز سے جب فارغ ہو جائے گا تب قربانی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی قربانی کے جانور کو ذبح کر لے، جیسے کچھ جلد باز ہوتے ہیں کہ جلد بازی میں وہ پہلے جانور کو ذبح کر کے کہ پورا ریڈی رکھیں گے، آتے ہی کھانے شروع کر دیں گے، تو اگر وہ پہلے ذبح کرتے ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکه واصاب سنت المسلمین، کہ جو انسان عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو وہ ایک عام سا گوشت ہے، وہ قربانی تصور نہیں کیا جائے گا، قربانی میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور وہ انسان جو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی قربانی مقبول ہوں گی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو بھی پا لیا۔ تو یہ حدیث صاف کہتی ہے۔ اسی طریقے سے صحابی رسول کا ایک عمل بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوا، آپ نے کہا کہ یہ تو آپ نے اپنے لیے قربانی کیا ہے، یہ قربانی کافی نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرے جانور کو قربان کرو۔ پھر اس صحابی رسول نے ایک دوسرے جانور کی قربانی دی۔ تو یہ قربانی نماز عید کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے کہ جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں گے اور اس کے بعد سے قربانی ہم کر سکتے ہیں، اور آگے ہم تذکرہ کریں گے کہ کتنے دنوں تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو کب تک ہم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اسلام کا جب ابتدائی دور تھا تو اس وقت غربت اور مفلسی کا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام تھوڑے محتاجگی کے ایام میں تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے سب کچھ چھوڑ کر کے، صرف ایمان تھا، دین تھا، اسلام تھا۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ دیے اور مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ مدینہ والوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں ان کا استقبال کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ایسے تنگ دستی کے موقع پر جب قربانی کے ایام آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم جاری کیا کہ کوئی بھی شخص 3 دنوں سے زیادہ تک قربانی کے گوشت کو جمع نہیں کر سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد وہ اپنے گھر میں گوشت قربانی کا نہیں رکھ سکتا ہے، 3 دنوں کے اندر ختم ہو جائے، اسی مقدار میں وہ اپنے گھروں میں گوشت رکھ سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی دور میں حکم دیا گیا تھا۔ پھر جب صحابہ کرام کی مالی حالت اچھی ہو گئی
تھوڑے پیسے آ گئے، تجارت بڑھ گئی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاثۃ ایام، میں نے تم لوگوں کو قربانی کے گوشت کو 3 دنوں سے زیادہ جمع کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں فکلوا وادخروا، اب کھاؤ بھی اور ذخیرہ اندوزی کرو، جتنا دن چاہتے ہو اپنے گھر میں اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہو۔ تو ہم اور آپ جتنا دن چاہیں قربانی کے گوشت کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سال جو ہماری حالت ہے، مہینوں سے لاک ڈاؤن جاری ہے اور بڑے بڑے لوگ جن کے تجارتیں بڑی تھیں یا چھوٹے لوگ، سب کے تجارت تقریباً ٹھپ پڑ چکے ہیں، معمولی کاروبار کسی کے چل رہے ہیں، اس لیے مالی اعتبار سے لوگ کافی کمزور ہو چکے ہیں، کچھ قربانی دے پا رہے ہیں، کچھ نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں گوشت کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے غریبوں میں اپنے علاقے کے تقسیم کریں۔ جو ہمارے مسلمان بھائی محتاج ہیں، جو قربانی نہیں دے سکتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سعودی سے مال آتا ہے، وہ مال اس لائق نہیں رہتا ہے کہ اس کو قربانی کیا جا سکے، وہ مال اس قابل نہیں رہتا ہے کہ قربانی میں اس کو دیا جا سکے، قربانی میں وہ جانور چل سکے، اور اگر رہتا بھی ہے تو سارے لوگوں تک وہ مال نہیں پہنچتے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نام پر دیے گئے جانور کو بھی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو باہر سے کچھ پیسے آئے ہیں، مدد ملی ہے، اچھی بات ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے آس پاس میں کوئی بھائی ہمارا اس خوشی کے موقع پر بھوکا نہ سو سکے، کوئی بھائی ہمارے اس خوشی کے لمحے میں گوشت کی وجہ سے یا ہماری اس خوشی میں اپنی محتاجگی کی وجہ سے شامل نہ ہو پائے، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ ہم مدد کریں اپنے بھائیوں کی، کلو 2 کلو 3 کلو جتنا ہو سکے ہم سے، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، آس پاس کی بستیوں میں آپ اس کو پیک کر کے لے جا کر کے تقسیم کریں، غریبوں میں دیں۔ جمع کرنے سے بہتر ہے انسانیت کے ناطے کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس خوشی میں شامل ہونے کا حق رکھتے ہیں، مالی اعتبار سے مجبور ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ہم اپنے قربانی کے گوشت سے ان کی مدد کریں، ان کے گھروں تک قربانی کا گوشت پہنچائیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس جانب اشارہ کیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ آپ قربانی کے گوشت کو کھائیں اور ان لوگوں کو دیں جو سوال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دیں جو سوال کرنے کے لائق ہیں لیکن شرم کے مارے سوال نہیں کرتے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں لیکن شرم کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے ہیں، آپ ان کو بھی دیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور ہم اپنے علاقے میں تقریباً اکثر لوگوں کو جانتے ہیں کہ مالی اعتبار سے کون کس پوزیشن پر ہے، کون ایک دم محتاج ہیں اور کون تھوڑے مالی اعتبار سے اس لائق ہیں کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ ماشاء اللہ 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر تقریباً تھوڑا بہت سب جانتے ہیں، اس لیے ہم اور آپ اس جانب توجہ دیں، زیادہ دنوں تک گوشت کو بچا کر کے رکھنے سے بہتر ہے کہ محتاجوں اور ضرورت مندوں پر صدقہ و خیرات کی نیت سے تقسیم کیا جائے، ہماری بھی ضرورت پوری ہو جائے گی، ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ہم ذبح کریں تو اچھی طریقے سے ذبح کریں، اور ذبح کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے سامنے، جانور کے سامنے ہم اپنی چھری کو تیز نہ کریں، بازو میں لے جا کر کے چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیں، اور اتنی تیز کر لیں کہ آسانی کے ساتھ اس کی جان نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبیحته، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، جانور ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا ایک ضابطہ، ایک اصول ہے۔ اگر وہ جانور ہیں، ان کے بھی جان کی قیمت ہے، جان سب کی ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اسلامی حکومت کے میں قصاص کی صورت میں قتل کرنے کی نوبت آئے تو اچھی طریقے سے قتل کیا جائے، اگر جانور کو ذبح کرنے کی بات آئے تو اچھی طریقے سے جانور کو آرام پہنچایا جائے۔ اور آرام کب پہنچے گا؟ اگر ہماری چھری
کے اندر دھار نہ ہو، ہماری چھری اگر تیز نہ ہو، رگڑتے رہیں گے تو اتنی اس کی بے چینی بڑھ جائے گی، اتنی تکلیف اس کی بڑھ جائے گی، اور یہ اس حدیث کے خلاف مانا جائے گا۔ اس لیے ہماری چھریاں تیز ہونی چاہیے کہ ان کی جان جانے میں زیادہ تکلیف نہ لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، کہ تم میں سے جو شخص بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرے وہ اپنی چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ذبح کریں تو اچھی طریقے سے چھری اچھی طریقے سے تیز کر لے، قبلہ رخ جانور کو کر لے اور جانور کی قربانی کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے، ہاتھوں سے قربانی کرے، دوسروں سے قربانی کرنے کے بجائے افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنے ہاتھوں سے قربانی کیا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ اور کوئی بڑی دعا ہے نہیں کہ انسان کو یاد کرنے میں مشکل پڑ جائے، ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں۔ کئی دعائیں ہیں لیکن ایک مختصر دعا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، انتہائی مختصر۔ وہ دعا کچھ یوں ہے، اللہم تقبل من، یہ من کے بعد جن کا بھی نام دینا چاہیں جو اس جانور میں شامل ہیں، جیسے اللہم تقبل من عبداللہ و عبد الرحمن و عبد الخالق، جس طریقے کے جتنے نام ہیں ان سارے ناموں کو اللہم تقبل من کے بعد سارے ناموں کو جوڑ دیں، اور ان ناموں کو کہنے کے بعد آخر میں بسم اللہ واللہ اکبر اتنا کہہ کر کے جانور کو ذبح کر دیں۔ آسان سا۔ اور اگر یہ بھی آپ کو یاد نہیں رہ سکتا، کسی کاغذ میں لکھ لیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو جو یاد کیے ہیں ان کو سامنے رکھیں کہ آپ بتاتے جائیے گا، جو پڑھنا ہے میں پڑھتے جاؤں گا اسی حساب سے، اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے جانور ذبح کر دیں۔ آج بڑا المیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے تلواریں نکل جاتی ہیں کہ گردن ہی کاٹ دوں گا، ذبح ہی کر دوں گا۔ آدمی ایک مرغی ذبح نہیں کر سکتا، ایک بکری ذبح نہیں کر سکتا، اور وہ انسان بھائی کے خون کا اتنا پیاسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں اور چھریاں نکل جاتی ہیں کہ مار ہی ڈالوں گا، ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ تو اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، جو قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہیے اس میں طاقت دکھائی، اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجیے۔ کئی دعائیں ہیں، یہ ایک مختصر سی دعا ہے، کم سے کم یہ یاد کر لیجیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نیت کیجئے جن کے نام سے قربانی ہے ان کا نام لیجئے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کر دیجیے۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اتنا بھی اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر بھی اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کیسے مسلمان ہیں؟ اتنا تو آنا چاہیے ایک مسلمان۔ اگر ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ پورے خاندان پورا علاقہ مسلمان ہے، اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ انسان مسلمان کہلانے کا لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے جب بسم اللہ واللہ اکبر کہنا نہیں آتا ہے۔ تقریباً سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے، اس لیے اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ مثلاً ہم کسی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ایک جانور ہے پورے گھر والوں کی طرف سے، تو اس کو دعا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا اللہم تقبل من فلان، اب فلاں کی جگہ ایک نام جیسے عبداللہ، اللہم تقبل من عبداللہ ومن اہل بیتہ، اللہ تو اس جانور کو قبول فرما عبداللہ کی جانب سے اور ان کے تمام گھر والوں کی جانب سے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے ذبح کرنے کا کہ اگر ہم کسی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں جیسے خصی وغیرہ ہے تو اس طریقے سے ہم الفاظ کہہ کر کے بندے کا نام لیں گے اور ان کے تمام گھر والوں کو شامل کر لیں گے۔ ایک تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے جانور کو خود ہی ذبح کر رہے ہیں، ایک ہی جانور ہے ہمارے گھر ہی کے لیے ہے، دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، تو اس جانور کو ذبح کرنے کی صورت یہ ہوگی اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ تو اس جانور کو میری جانب سے اور میرے تمام گھر والوں کی جانب سے قبول فرما۔ بسم اللہ واللہ اکبر آخر میں کہہ کر کے جانور کو ذبح کریں۔ تو یہ مختصر سا طریقہ ہے، آسان الفاظ ہیں، لیکن اگر کوئی دوسروں سے بھی کرانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی صورت جائز ہے، کرا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب ہم نے خریدا ہے، ہم قیمت لگائے ہیں، تو انسان جب اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے گا تو ایک جذبہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہوگا، ایک احساس جو قربانی کی اصل روح ہے وہ ہمارے اندر جاگ جائے گی۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے۔
جو جانور ابھی دانتا نہ ہوئے ہوں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزاء من الزانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صرف مسنہ جانور کو ذبح کرو، قربانی صرف مسنہ جانور کی کرو، یعنی وہ جانور جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں اور دوسرے 2 دانت یا اس سے زیادہ دانت نکل چکے ہوں، اور اگر دانت والے جانور تم کو نہ ملے تو بھیڑ کا 1 سال کا بچہ تمہارے لیے کفایت کر جائے گا۔ لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس نقطے کو رکھا ہے کہ کھسی یا بکری اچھی ہے، 1 سال کے ہیں لیکن دانت ابھی اس کا نہیں نکلا ہے، تو کسی بھی صورت میں بکرا ہوں، بکری ہوں یا بڑے جانور ہوں، بغیر دانتے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دانتا ہونا جانور کا لازم اور ضروری ہے قربانی کے قبول ہونے کے لیے۔ اور بھیڑ کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی جانور نہ ملے قربانی کے دانتا جانور تو بھیڑ کا 1 سال کا جزا 1 سال کا جانور ہوتا ہے، 1 سال کا بھیڑ کا بچہ قربانی میں چل جائے گا۔ لیکن ابھی تو بکریوں کے انبار ہیں علاقے میں اور بڑے جانور کے بھی الحمدللہ کوئی ویسی پریشانی ہے نہیں، اس لیے یہ بہانہ لگانا کہ بھیڑ مشکل سے مل رہا ہے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ المہم مجبوری کی صورت میں بھیڑ کا 1 سال کا بچہ چل جائے گا، لیکن بکری کا چاہے خصی ہوں یا بکرا ہوں یا کوئی اور ایسے چھوٹے جانور یا بڑے جانور ہوں اس کی قربانی بغیر دانتے جانور کی جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے سلسلے میں بڑا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کا کیا مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں اختلافات اہل علم کے درمیان موجود ہیں، لیکن شریعت کے اندر کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ میت کی جانب سے خاص کر کسی جانور کو قربان کرنا ثابت ہے، یعنی شریعت میں میت کی جانب سے کسی جانور کو خاص کر کے قربان کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ان کی بھی شہادت ہوئی، اس کے علاوہ اور بھی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آپ نے کسی بھی شخص کو کسی کے جانب سے بھی قربانی نہیں کی علیحدہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے اور اپنی امت کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور اسی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ میت کو بھی قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تو یہ کہتے اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، کہ اللہ اس جانور کو تو قبول فرما محمد کی جانب سے، محمد کے آل و اولاد کی جانب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی جانب سے۔ تو اس میں اہل علم نے جنہوں نے جائز کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امت میں زندہ اور مردہ سب شامل ہیں، اس لیے مردے کی جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی، لیکن یہ جو انہوں نے تخصیص کی ہے اس پر کوئی بھی ٹھوس اور صاف ستھری کوئی نص نہیں ملتی ہے، یہ تو مبہم ہے، اس کے اندر صاف بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر مردے کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے تو نام کی تخصیص کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر نام کی تخصیص نہیں ہے، بس یہ کہا گیا ہے کہ ہماری تمام امت کی جانب سے اس جانور کو قبول فرما۔ تو ہم بھی اپنے آل و اولاد میں یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اللہ میری جانب سے میرے تمام اہل و عیال کی جانب سے اس جانور کو قبول فرما، اور اہل و عیال میں ظاہر ہے زندے بھی شامل ہو جائیں گے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس میں نام کی تخصیص، کسی نام کو خاص کر کے حصے میں شامل کر دیا جائے میت کے نام کو، یہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو روایت قابل حجت نہیں ہے ضعیف ہونے کی وجہ سے، اس لیے ہم یہاں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قربانی اصل زندوں کی جانب سے کی جاتی ہے۔ انسان اپنے جذبات، اپنی نیت، اپنے اخلاص کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرتا ہے، اس لیے اپنے کسی نیک بندے کی جانب سے، چاہے آدمی خود ہوں یا ان کے اہل و عیال میں سے کوئی نیک ہوں یا تمام گھر والوں کی جانب سے اگر کرنا چاہے تو زندوں کی جانب سے کرنا چاہیے۔ اور یہ جو جملے ہم نے کہے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اس اہل بیت میں زندہ اور مردہ سب شامل ہیں، اس لیے اگر مردے کا نام نہ بھی لیں گے تو بھی انشاءاللہ ہماری قربانی کے ان الفاظ میں ہمارے مردے شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے الگ سے اختلافی مسئلے میں ذہن لگانے سے بہتر ہے کہ جو شرعی اعتبار سے ثابت
ثابت ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس میں زور دے رہے ہیں کہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت کے سلسلے میں ایک قاعدہ آپ یاد رکھیے کہ عبادت توقیفی معاملات ہیں، جیسے شریعت میں آیا ہوا ہے، جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہی تو ہے 5 پڑھ لیتے ہیں، یہ توقیفی ہے، عبادت ہے، جتنا حکم ملا ہے، جیسے حکم ملا ہے، جس انداز میں حکم ملا ہے، جس وقت حکم ملا ہے اسی وقت میں اس کو ادا کیا جائے گا، اسی اعتبار سے، اسی انداز سے۔ قربانی بھی عبادت ہے، جیسے شریعت میں اس کا حکم آیا ہے اسی اعتبار سے ہم کو عمل کرنا پڑے گا، اسی اعتبار سے ہم کو قربانی کرنی پڑے گی۔ تو اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی میت کی جانب سے اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کی جانب سے دیگر ایام میں صدقہ و خیرات کر دیا جائے، دوسرے کسی نیک کام میں اس پیسے کو لگا دیا جائے، ابھی اپنے جانب سے قربانی کی جائے۔ اور ایک چیز کا احساس جو مجھے ہوا ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز روزہ کرتے نہیں ہیں، تو قربانی کے سلسلے میں بڑا سوال آتا ہے، ہم نماز پڑھتے نہیں، بیوی نماز پڑھتی نہیں، گھر میں فلاں بھائی نماز پڑھتے نہیں، کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کی جانب سے قربانی کرنے کے بجائے بہتر ہے اب ماں باپ تو رہے نہیں، ان کی جانب سے قربانی کر دیتے، ان کے جانب سے قربانی کر دیتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اس لیے آخر میں مجبوری کی صورت میں چلیے ادھر نام لے جا کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے، آپ اپنے اعمال کو درست کیجئے اور آپ اپنے نام سے قربانی کیجئے اور اخلاص کے ساتھ قربانی کیجئے تاکہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوں۔ ایک اور مسئلہ ہے قربانی کتنے دنوں تک کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے مابین یہاں بھی اختلاف ہے، اکثر مسائل میں آپ اختلاف دیکھیں گے لیکن جب حدیث اور دلیل صاف مل جائے تو اختلافات ساری ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق تمام کے تمام ذبح کرنے کے دن ہیں، یعنی ان ایام تشریق میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ 10 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے، جو قربانی کا دن ہے، وہ تو یوم النحر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا نام الگ ہے۔ اس کے بعد جو 3 دن ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ ایام التشریق ہیں، 3 دن، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں۔ تو پورے اعتبار سے قربانی کے کل 4 دن ہو گئے، ایک یوم النحر کا دن اور 3 ذی الحجہ کے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی تاریخ، جسے ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف دلیل ہے کل ایام التشریق ذبح، پورے ایام التشریق قربانی کے دن ہیں، اس میں آدمی اپنے جانور کو قربان کر سکتا ہے۔ تو قربانی کے جانور ذبح کرنے کے 4 دن ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ زندہ رہتے ہوئے کیا اولاد کی جانب سے قربانی ہو سکتی ہے؟ ایک سوال بہت سے لوگ ہمارے پاس کر چکے ہیں کہ ماں باپ زندہ ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے رہتے ہوئے اولاد کی جانب سے قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل اپنے منمانی جانب سے توجیہ ہے، منمانی اعتبار سے یہ باتیں کہی جاتی۔ شریعت میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے رہتے ہوئے اولاد کے نام سے قربانی نہیں ہوگی، کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں۔ قربانی کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی مسلمان ہو، خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرتا ہو، اللہ رب العالمین کا نیک اور پرہیزگار بندہ ہو تو اللہ قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اب اگر باپ بے نمازی ہے، جواری ہے، شرابی ہے، کبھی مسجدوں کا رخ نہیں کرتا اور ان کی اولادوں میں نیک صالح اور اچھے بچے ہیں، عبادت گزار ہیں، آدمی اگر یہ کہے کہ باپ کی جانب سے دیں گے، وہ تو صاف واضح ہے کہ وہ آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، کبھی ایک مرتبہ سجدہ بھی نہیں کرتا، دن بھر برائیوں میں ڈوبا رہتا ہے، تو وہ انسان اس کے مقابلے میں تو بیٹا اچھا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر بیٹا نیک اور پرہیزگار ہے اور اخلاص کے ساتھ بیٹا قربانی کر رہا ہے تو کیسے قربانی قبول نہیں ہوگی؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اپنی جانب سے شرطیں لگانے سے بہتر ہے شریعت کے نصوص پر، قرآن و سنت کے دلائل پر غور کیا جائے۔ کوئی بھی ایسی شرط نہیں ہے، باپ کی موجودگی میں اولاد کی جانب سے قربانی کرنا بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے نام سے قربانی کے جانور ذبح کیا جائے جو عبادت گزار ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، نماز کے پابند ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک ضعیف حدیث کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں ایک بہت بڑی بات پھیلی ہوئی ہے، اس نقطے پر ہم اور آپ غور کریں۔ وہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور یقیناً یہ ایک حدیث ہے اور اس حدیث ہی کی بنیاد پر یہ بات عام ہوئی ہے، لیکن پہلے وہ حدیث دیکھتے ہیں پھر اس حدیث کے اوپر حکم لگائیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمیں کیا ملنے والا ہے اللہ کے رسول؟ کچھ بدلہ ملے گا، کچھ نیکی ملے گی، کچھ ثواب ملے گا، اس پر ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور ضعیف حدیث پیش کی جاتی ہے کہ قربانی کے جانور کے اچھے بال ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن بھی ان کو فائدہ پہنچائے گا، وہ جانور اپنے بال، اپنے سینگ اور اپنے کھروں کو لے کر کے ہمارے پاس جو قربانی کرتے تھے وہ آئیں گے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی قابل احتجاج نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بال کے بدلے نیکی کی جو بات کہی گئی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اور جب حدیث ضعیف ہے تو مسئلہ ختم ہے۔ اس بات کے اس کو بنیاد بنا کر کے کسی مسئلے کو، کسی حکم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ قربانی میں عقیقے کو شامل کر دیتے ہیں کہ ایک بڑا جانور ہے، 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، تو 2-3 نام دے دیتے ہیں ادھر سے اور 2-3 بچوں کو شامل کر دیتے ہیں، تو یہ بھی عمل صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ عقیقے کے سلسلے میں 2 جان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو لڑکے کے لیے 2 جان کو قربان کرنا پڑے گا، حصے نہیں چلتا، 2 جان کو قربان کرنا پڑے گا۔ اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لڑکی کی جانب سے 1 جان کو قربان کرنا پڑے گا۔ الگ ہے، یہ تو قربانی ہم الگ نیت سے کر رہے ہیں، یہ قربانی الگ نیت سے کر رہے ہیں، یہ 1 جان 2 چیزوں کے لیے کفایت نہیں کر سکتا۔ وہ عقیقہ الگ عمل ہے، عقیقہ کے لیے الگ جانور کا ہونا ضروری ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عقیقہ کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں کسی بھی حدیث کے اندر بڑے جانور کا تذکرہ نہیں ہے، اونٹ کا تذکرہ نہیں ہے، گائے کا، بیل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ عقیقے میں چھوٹا جانور ہی چل سکتا ہے۔ افضل اور بہتر عمل یہی ہے کہ چھوٹے جانور کی قربانی کی جائے عقیقے میں، بکری ہو یا بکرا ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں آئی ہیں ان الغلام شاتان مکافآتان وان الجاریۃ شاۃ، ان الغلام شاتان وان الجاریۃ شاۃ، اس طریقے کے الفاظ آئے ہیں کہ بچے لڑکے کی جانب سے 2 بکرا ہے، لڑکی کی جانب سے 1 بکرا ہے، تو وہاں 2 الگ جان کی قربانی ضروری ہے، حصے کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ اس نیت سے اپنے بچے کے عقیقے کو اتنے دن تک مؤخر کرنا، ٹالتے رہنا کہ جب قربانی آئے گا تو قربانی کے جانور میں ان کے حصے کو شامل کریں گے، یہ بچے کے حق کے ساتھ بھی ایک اعتبار سے زیادتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو 7ویں دن اس بچے کا حق ادا کرتے ہوئے، اس بچے کے سر سے بوجھ ہٹاتے ہوئے ان کے نام سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے، اپنے عقیقے کے بدلے 7ویں دن عقیقہ کر کے اس کو آزاد کرایا جائے گا اس گروی سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیقہ کا دن 7واں دن ہے۔ اگر انسان کے پاس طاقت نہیں ہے وہ ایک الگ مجبوری ہے، لیکن اصل جو دن ہے وہ 7واں دن ہے۔ 14 اور 21 والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، وہ بھی حجت کے قابل نہیں ہے۔ عقیقے کا دن ایک ہی دن ہے، وہ 7 دن ہے۔ اس کے بعد آدمی کبھی کرے نہ کرے، شریعت میں کہیں بھی اس کا تذکرہ صحیح احادیث کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ عقیقہ 7 دن میں ہو، کوشش ہونی چاہیے کہ چھوٹے جانور کی عقیقہ کی جائے، اور قربانی کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک نذرانہ ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کس نیت کے ساتھ ہم اس قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قربانی اگر خلوص نیت کے ساتھ ہو، رب کی رضامندی کی خاطر ہو تو قبول ہیں۔ اگر قربانی کے اندر دکھلاوا، ریاکاری، نام و
نمود یا گوشت خوری مقصد ہو تو وہ قربانی رائے گا اور بیکار چلی جائے گی۔ اس لیے نیت کو خالص کیجیے، اللہ کی رضامندی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کیجیے۔ گوشت کھانا سال بھر لگا رہتا ہے، آپ نیت کو صحیح کیجیے، نیت کے اعتبار سے بدلہ ملنے والا ہے۔ آپ کی نیت خراب تو آپ کو بدلہ بھی کچھ نہیں مل سکتا ہے، آپ کی نیت اگر صحیح ہے تو انشاءاللہ آپ کو بدلہ بھی اچھا ملے گا، آپ کی قربانی قبول ہوگی۔